اور اتنے بڑے تاجدار ہیں کہ حضرت امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پورے بر صغیر پاک و ہند پر اللہ کی رحمت کی بارش کو برستا ہوا دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں برس رہی ہے پورے ہندوستان کی طرف. ہندوستان سے مراد ہماری یہ پورا یہ سب کانٹیننٹ. یہ جو خشکی کا چھوٹا ٹکڑا ہے اس کو کہتے ہیں بر صغیر, ہماری زبان میں انگریزی میں کہتے ہیں سب کانٹیننٹ. تو فرماتے پورے بر صغیر پر میں دیکھتا ہوں تو برس رہی ہے, لیکن اس کا مرکز میں لاہور کو اس کا مرکز لاہور کو. کیا مطلب ہے؟ لاہور میں جو ہستی ہے وہ داتا علی حجویری. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرزمین بر صغیر میں جو بھی اللہ کا ولی رہتا ہے اس کو فیض کا دروازہ داتا علی حجویری, داتا کے دروازے پہ فیض ملے گا تو یہ مرتبہ پائے گا, وگرنہ پائے گا. اور یہ کاملین کے سر کے تاج. اور پھر دوسری ہستی حضور غوث اعظم عبدالقادر کا حال تو آپ کو معلوم ہی ہے. پھر ان کی شان, ان کے مقام, ان کے مرتبے, وہ جنہوں نے خود اپنی زبان سے کہا ہے قدمی حاضی علی رکبت قدمی حاضا علی رکبت کل ولی, یہ میرا قدم زمانے کے ولیوں کی گردن, یہ کسی نے اس سے پہلے نہیں ڈالا لگا. یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے نہیں لگایا, اللہ کا حکم ہوا. بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ پیر صاحب تھے, ابھی انتقال ہو گیا ان کا, مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے سمجھا یہ مولوی بندہ ہے. انہوں نے فرمایا یہ سکر کا کلام. میں نے کہا یہ سکر ہوتا ہے, یہ بے ہوشی کا کلام جس میں جذب میں آ جاتے ہیں. کبھی جذب والے بھی بہت اونچے ہوتے ہیں, جذب والے بھی بہت اونچے ہوتے ہیں, لیکن سلوک والوں کی اپنی شان ہوتی ہے کیونکہ سرکار کی سنت کے سانچے میں ڈلے ہوئے. حضرت تو کہتے ہیں کہ سکر کے جوش میں جو ہے وہ ان کو کیا معلوم ہے تو کیا ہے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی جلوہ, خضر سے پوچھے کہ تو کیا ہے امام ربانی حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. اور شیخ عبداللہ نے تو ان کی شان میں لکھا, کہتے ہیں مجاہدات کرتے کرتے اس مقام پہ آئے تا مامور شد من عند اللہ بقول او قدمی ہذہ علی رکبت کل ولی اللہ جمیع اولیاء وقت از حاضر و غائب و قریب و بعید و ظاہر و باطن گردن اطاعت و سر انقیاد و نہادند خوفا من الرد و طمعا فی المزید فهو قطب الوقت وسلطان الوجود وامام الصدیقین وحجت العارفین وخلیفۃ اللہ فی ارضہ ونائب الرسولہ ووارث کتاب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ اولیاء کرام. اللہ کی بارگاہ سے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ عبدالقادر اعلان کر کہ میرا قدم زمانے کے ولی. ایک اور بزرگ کہتے ہیں میں وہ تھوڑے ان کے حضور غوث اعظم کے ابتدان ان کی خدمت پر مامور تھے, جسے کہتے ہیں استاد ہوتا ہے. وہ بھی آیا, انہوں نے آگے کہا کہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو, کسی نے کیے ہی ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ غوث اعظم کی طبیعت میں ذرا جلال تھا, ایسے اپنا ہاتھ جا کر سینے میں مار کے فرماتے شف خالا, اس کا مطلب ہے دیکھ یہ کیا لکھا ہے. وہ کہتے میں نے دیکھا تو نور کے قلم سے لکھا تھا, نور کی تحریر, انہو مامور من اللہ, یہ اعلان خود نہیں کرتا, اللہ کے حکم سے کرتا ہے. تو یہ دونوں ہستیاں اولیاء کاملین کے سردار ہیں. میں ان کی ایک ایک دو قول اب دیکھنا بھی پڑے گا. اولیاء کاملین کے سر کے تاج دو افراد, ان کے ہاں کون سا بندہ ہے جو پیری مریدی کے مرتبے پر فائل ہو سکتا ہے, اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلے میرے پاس ایک کتاب ہے, یہ آپ کو معلوم ہے مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب. یہ فارسی زبان میں اصل کتاب میں لایا, ترجمہ نہیں. کشف المحجوب میں حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ, حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کر کہ صوفی ہونے کے لیے, پیر
ہونے کے لیے, ولی ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے, کتنے خصائل اس میں ہونے چاہیے. فرماتے ہیں وہ جنید گویت, بہت اقوال نقل کیے, فلاں یہ کہتا ہے, ایک مقام پہ کہتے ہیں التصوف لا رسوما ولا علوما ولکنہ اخلاق. تصوف رسم کا نام نہیں, جبے کبے پہننے کا نام نہیں, پگڑیاں باندھنے کا نام نہیں تصوف. چار بندے ساتھ لے کر دکانیں چمکانے کا نام تصوف. یا اپنی دکان چمکا لی ہے, ہزاروں بندے ساتھ آئے ہیں, نعرے لگتے ہیں, اس کا نام تصوف نہیں. نہ رسموں کا نام ہے, نہ علموں کا نام ہے. سبحان اللہ. علم کے کتنے اونچے مرتبے پر فائد ہو گیا, جب تک مصطفیٰ کے دروازے کا فیض نہ آیا پر نہیں ہوگا. علم بھی وہاں پہ کام تب کرے گا جب مصطفیٰ کی نظر کرم ہو. میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا تھا یہ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں, اس کی کچھ تحریریں بعض بدعقیدہ لوگوں نے نا اتنی پسند کی کہ اپنی کتابوں کا حصہ بنا لیا. اس کو بڑے بڑے القاب ملے ہیں اردو زبان میں. تو میں نے کہا بڑا عالم تھا. تو ہمارے استاد صاحب اور پیر صاحب بھی وہی, انہوں نے ٹھنڈی آب بھر کے کہا یہ شیطان سے بڑا تھا. شیطان سے تو بڑا نہیں تھا. تو علم کا مسئلہ معلوم ہوا کہ خالی جو ہے وہ علم کا معاملہ ہو اور سوکھا علم ہو اور بالکل اس کے اندر مصطفیٰ کی محبت شامل نہ ہو, کتنا بڑا ہو جائے تصوف کی ہوا. نہ علموں والوں کو مل سکتا ہے, نہ رسموں والوں کو مل سکتا ہے. کن کو ملے گا؟ اور میں بولا کہ نہ اخلاق. یہ تصوف تو اچھی اخلاق کا نام ہے. سبحان اللہ. یہاں بھی ہوگا ولایت کا حصہ, وہاں پہ آئے گا. اور یہاں پہ فرمایا, ایک مقام پہ فرمایا کہ التصوف کلہ آداب ولکل وقت ادب ولکل حال ادب ولکل مقام ادب. کہتے یہ تصوف کو سمجھنا ہے تو یہ ہر حال میں ادب ہی ہے. ہر کسی کے لیے ادب ہے, ہر وقت ادب ہے, ہر جگہ پر ادب ہے, ہر کسی کے ساتھ ادب. ادب کا مرتبہ حاصل ہو جائے پھر صوفی ہوگا, وگرنہ نہیں. معلوم ہوا کہ یہ تصوف کا شعبہ بھی اور الگ شے ہے, یہ ولایت کا شعبہ. داتا گنج بخش الحجویری فرماتے ہیں وہ جنید گویت رحمت اللہ تعالی علیہ التصوف مبنی علی سمان خصال. تصوف صوفی ہونے کے لیے تصوف مبنی ہے, اس کی بنیاد رکھی گئی 8 خصلتوں پر. 8 خصلتیں ہوں گی تب صوفی ہوگا. معلوم ہوا کہ ولایت کا پہلا مرتبہ تب پائے گا, ولایت کی سیڑھی پہ تب چلے گا جب 8 خصلتوں کا مرکز ہوگا, مرکہ ہوگا. کون کون سی یہ فرمائے؟ السخاء والرضا والصبر والاشارۃ والغربۃ ولبس الصوف والسیاحۃ والفقر. اور پھر فرمایا والسیاحۃ والفقر. یہ 8 چیزیں اس کے دامن میں پائی جائیں پھر صوفی ہو. سبحان اللہ. سب سے پہلی کیا ہے؟ سخا. پھر فرمایا رضا, پھر فرمایا صبر, پھر فرمایا اس کے ہاں صوف کا لباس ہو, پھر فرمایا اس کے ہاں اشارہ ہو, پھر فرمایا اس کے ہاں غربت ہو, پھر فرمایا اس کے ہاں فقر ہو, پھر فرمایا اس کے ہاں سیاحت ہو. یہ 8 چیزیں فرمانے کے بعد آگے فرمایا وَأَمَّا السَّخَاءُ فَلِإِبْرَاهِيمَ. اللہ جو ابراہیم کے لیے ہے. کتنی سخا ہے؟ بیٹے کے گلے میں چھری چلا. اما السخاء اما الرضا فلاسماعیل. اللہ. رضا ایسی کہ باپ نے کہا تجھے ذبح کرتا ہوں, لیٹ گئے. یا بطفل ماتوما. سبحان اللہ. کوئی ایک جوان بتاؤ جو اس جان کا مالک. فرمایا سخا ابراہیم کے لیے اور رضا اسماعیل کے لیے اور صبر ایوب کے لیے. سبحان اللہ. حضرت ایوب علیہ السلام, بعض نے کہا 18 برس, بعض نے کہا 40 برس, اتنے بیمار رہے, ایک مرتبہ بھی شکوہ زبان پہ نہیں. سبحان اللہ. آگے فرمایا وَأَمَّا الْإِشَارَةُ فَلِزَكَرِيَّا وَأَمَّا الْغُرْبَةُ فَلِيَحْيَا. اشارہ حضرت زکریا کے لیے اور غربت یعنی بندوں میں بھی بیٹھے ہیں پھر بھی تنا ہے, لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے, تنا. کیا مطلب ہے؟
دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہزاروں بندوں کی بھیڑ ہو, لاکھوں بندے بیٹھے ہوں, ان کا دل ادھر مشغول نہیں ہوتا, ہر حال میں اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. تنہائی. اور کہتے یہ صوف کا لباس ہے فل موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا مجھے اپنے خاص دوستوں میں داخل کر. اس کتاب میں حضرت اس میں یہ پڑھی ہوگا, اس میں کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اپنے خاص دوستوں میں شامل کر. تو رب نے فرمایا اپنے گھر میں مال بھی رکھتا ہے, پھر خاص دوستوں میں شامل ہونے کا آئے ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا گھر اللہ کے راستے اٹھا لو جس کا دل, پھر گئے صوف کا لباس پہن کے. رب ذوالجلال نے فرمایا اب تو ہمارے خاص دوست. اما السیاحۃ فلعیسیٰ, یہ سیاحت ہے نا, یہ حضرت عیسیٰ نے پوری زندگی مکان ہی نہیں بنایا, مکان ہی نہیں بنایا. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے, فرماتے کسی نے پوچھا تھا, فتاوی رضویہ میں ذرا غور کیجئے, دو باتیں لکھی ہیں تصوف کے میدان میں. وہ سونے کے پانی سے ہم کو لکھ رکھنی چاہیے. ایک پہلے بات لکھی گئے تھے حضرت شہاب الدین سہروردی, یہ سادی شرادی کے پیر ہیں. حضرت بہاءالحق ذکریہ ملتانی کے پیر ہیں. یہ جلال الدین بنگالی کے پیر ہیں. جلال الدین تبریزی کے پیر ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر بھی ان کے ہاں مرید ہونے کے لیے گئے, کسی وجہ سے وہ نہیں مسئلہ چل سکا. تو کہتے ہیں وہ مسجد منع میں تھے حج کے مقام پر. حج کے زمانے میں وہ مسجد منع میں ایسے دورہ کرتے, کبھی مسجد کے اس کونے میں جاتے, کبھی اس کونے میں, کبھی اس کو, پوری مسجد میں چکر لگاتے, ٹک کر نہیں بیٹھتے. تو کسی نے پوچھا حضور کون سی شے ہے جو ٹک کر نہیں بیٹھنے دیتی ہے, کون سی شے ہے؟ حضرت شہاب الدین سہروردی نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جس پر ان کی نظر پڑ جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. میں ٹک کر اس لیے نہیں بیٹھتا کہ یہ حج ہے, یہ مسجد منع ہے, یہ عرفات کا مقام ہے. یہاں پر تو لوگ دور دور سے حج کرنے آئے ہیں, کوئی ایک بندہ تو ایسا ہوگا جس کی نظر مجھ پہ بھی پڑ جائے, میرا بیڑا بھی. حضرت شہاب الدین سہروردی کو بھی کسی کی نظر کی تلاش ہے. اللہ. اس کے بعد ایک اور واقعہ لکھا ہے, فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضور مکان نہیں بناتے, پھرتے ہی رہتے, جنگلوں جنگلوں, بیابانوں بیابانوں, شہروں شہروں, قریوں قریوں, دیہاتوں دیہاتوں پھرتے رہتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی زمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ان کا قدم پڑ جائے, ان کے قدموں کے نشانوں پر کسی کا قدم پڑ جائے, اس کو اللہ تعالیٰ اونچا. میں بھی کسی ایسے قدم کی تلاش میں ہوں, میرا قدم بھی اس قدم پہ پڑ جائے, میرا مرتبہ بھی ہو. یہ کوئی بے ہوشی میں نہیں لکھا. اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ تو نبی ہیں, یہ تو صاحب کتاب ہیں, صاحب شریعت ہیں, ان کو تو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہے. ان کا کلمہ پڑھنے کے لیے بندے محتاج ہیں, کلمہ نہ پڑھے ان کے زمانے میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں شرفیاب نہیں ہوتا. یہ بھی کسی کے قدم کی تلاش ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لو کہ ان سے پہلے ان سے بڑے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں, ان کو رب نے کسی کے قدم کی تلاش میں بھیجا تھا. جاؤ, معلوم ہوا یہ کوئی معاملہ اللہ کے ہاں بھید ہے. ان کو تلاش ہے تو ہم کو بھی ہونی چاہیے. تو یہاں میں فرمایا اما السیاحۃ فلعیسیٰ, یہاں میں دادا صاحب نے اسی کتاب میں نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دو چیزیں اپنے پاس رکھی تھی, ایک کنگھی تھی, ایک پیالہ. ایک کنگھی کے ساتھ یہ داڑھی مبارک میں خلال کرتے. معلوم ہوا کہ داڑھی کو سنوارنا یہ سنت ہے. داڑھی کو سنوار کے رکھنا, بے ترتیبی داڑھی رکھنا کسی کے دیکھنے والے کو اچھی نہ لگے, یہ استحباب کے خلاف. بعض جو سلسلے ہیں طریقت کے, ان میں ہر وضو کے ساتھ کنگھی کرنا بھی اس سلسلے کا جو ہے نا وہ حکم اس لیے کنگھی رکھتے ہیں. میں نام نہیں لیتا ان کا کیونکہ آپ سوچ پھر پوچھیں گے آگے پھر سوال. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنے کنگھی کرتے. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک بندے نے وضو کیا اور وضو کے بعد ایسے انگلیوں سے خلال کرا, تو آپ نے کنگھی پھیر نہیں توڑ دی, اور میں انگلیوں سے کام چلتا ہے کنگھی کیا. پانی کا پیالہ رکھا تھا, پانی پیتے, یہ دیکھا بندے نے ایسے دریا کے کنارے بیٹھے نا, دونوں ہاتھ جوڑ کے
تو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا یہ پیالے کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے اسی وقت پیالہ توڑ دیا۔ فرمایا یہ ضروری ہے کہ ایسے سیاحت ہو۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الْفَقْرُ لِمُحَمَّدٍ، سبحان اللہ، فقر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فقر ہے کیا؟ داتا صاحب لکھتے ہیں اسی میں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے خزانے سرکار پر دے اور فرمایا ان کو قبول کرو اور فکر معاش سے آزاد ہو جاؤ، جو بھی آئے جس کو جتنا چاہو دو، بس تبلیغ کرتے رہو، لوگوں کو بلاتے رہو۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بوجھ میں برداشت نہیں کر سکتا، اللہ، میں اس کا متحمل نہیں، لے جاؤ مجھے ایک دن دوسرے دن بھوکا نہ گوتا کہ میں پھر مانگوں تجھ سے۔ فقر ایسا ہونا چاہیے ایک دن کھاتا ہو دوسرے دن خود مانگتا ہو۔ یہ 8 چیزیں ہوں گی تو صوفی ہوگا، 8 میں سے ایک بھی باقی رہ گئی صوفی کہلانے کے لائق۔ اب معلوم ہوا کہ ان چیزوں میں سے گزرے تب صوفی ہوتا ہے۔ اب ذرا حضور غوث اعظم کا فرمان یہ فقیر ان کی کتاب ہے، یہ بھی اصل کتاب ہے عربی زبان، یہ سر الاسرار و مظہر الانوار۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مسند سجادگی پر بیٹھے۔ آج کل تو بندے بیٹھتے ہیں نا، ہر بندہ پیر ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارا پیر خواجہ اجمیر فرماتے ہیں ہماری نظر میں تو 20 برس تک جس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی لکھا گیا مرید نہیں کہلا سکتا، مرید نہیں کہلا۔ سچا مرید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 20 برس گزر جائیں اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ لکھا جائے تب مرید ہے۔ 20 سال تک گناہوں سے بچے تو مرید ہے، تو پیر ذرا غور کیجیے نا، پیر پھر کون سا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ یہ کوئی کھیل دھندا نہیں، یہ کوئی بازیچہ احتفال نہیں، بچوں کا کھیل نہیں، یہ کرکٹ کا میدان نہیں، یہ دنیاوی امور کا شعبہ نہیں، یہ خالص بندے اور اللہ کے درمیان کا شعبہ۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں مسند سجادگی میں بیٹھے، یہ لا یجوز لشیخ ان یجلس علی سجادۃ النہایہ، کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ مسند سجادگی پہ بیٹھے جب تک کہ اس کے اندر 12 خصلتیں نہ پائی جائیں۔ اثنتا عشرۃ خصلۃ، جب تک 12 خصلتوں کا وہ مرکز نہ بنے، خصلتان من اللہ تعالی وخصلتان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخصلتان من ابی بکر رضی اللہ تعالی وخصلتان من عمر رضی اللہ تعالی عنہ وخصلتان من عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وخصلتان من علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے اندر 2 خصلتیں اللہ کی ہوں، 2 خصلتیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 2 خصلتیں 4 یاروں کی پائی۔ معلوم ہوا کہ 4 یاروں کا نظریہ غوث اعظم کا بھی نظریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتاب ہم نے نہیں لکھی ہے، یہ غوث اعظم کی اپنی کتاب۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے اس وقت بھی 4 یاروں کا تذکرہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے 2 اوصاف کا مظہر بنے بندہ تب وہ ولیوں اس میدان میں آ سکتا ہے۔ یہ فرمایا کہ یکون ستارن غفار، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اوصاف کا مظہر ہو، بندے کو ستار ہونا چاہیے اور غفار ہونا چاہیے۔ ستار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ یہ مریدوں کی عیب نہ کھولتا ہو، مریدوں کو گالیاں نہ بکتا رہتا ہو، مریدوں کو بات بات پہ تانے نہ دیتا ہو، میں تو منگی ہوتا تھا میں نے تجھے چھڑا کے لگایا، اور میں ستار بھی ہو غفار بھی، پردے بھی ڈالنے والا ہو اور گناہ بخش دینے والا بھی ہو، غلطیاں معاف کرنے والا۔ آگے فرمائے وخصلتان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 خصلتیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں، اور یہ کون سی؟ یکون شفیقا رفیقا، انتہا درجے کا شفیق، شفقت فرمانے والا، رؤوف بالعباد ہے، یہ سرکار دو رؤوف رحیم، یہ فرمایا کہ سورۃ توبہ میں سرکار کے بارے میں اس کا معنی ہوتا ہے شفیق،
انتہا درجے کی شفقت فرمان, سینکڑوں باپوں کی شفقت ایک طرف ہو, پیر کی جو شفقت ہے اپنے مرید کے لیے وہ زیادہ ہو. اللہ آگے فرمائے رفیقن غم گسار, ایک ہوتا ہے نا خالی دوست, رفیق غم گسار, غم بانٹنے والا, ہر حال میں ساتھ. یہ غمی ہو تب بھی ساتھی ہو, خوشی ہو تب بھی ساتھی ہو, تنگ دستی ہو تب بھی ساتھی ہو, فراغتی ہو تب بھی ساتھی ہو, ہر حال میں اس کا ساتھ. آگے فرمایا دو خصلتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ, کون سی ہونی چاہیے؟ صادقاً متصدقاً, سبحان اللہ. سچ بولنے والا ہو, بولے ہوئے سچ کی تصدیق کرنا والا, جھوٹا پیری کے لائق نہیں, جھوٹ بکنے والا, بات بات پہ جھوٹ, مریدوں کو لوٹنے والا, جھوٹ بول بول کر عجیب و غریب قسم کے قصے سنا کر لوٹنے والا, وہ پیری کے لائق نہیں. متصدقاً فرمایا جہاں سچ بولا جائے اس کی تصدیق کرنے کے لیے بھی آگے بڑھو, سچا ہو اور سچ بولنے والا ہو اور سچ کا ساتھ دینے والا ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا. دو خصلتیں فرمائی ابو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونی چاہیے, یکون امار نہاد, امر بالمعروف کرنے والا, نہیں انل منکر کرنے. یہ مرید صاحب اگر کوئی دھندا کرتے ہیں یہ سود کا, تو پھر مرید اگر دھندے میں مبتلا ہو, سود کا کاروبار کرتا ہو, بینکرپسی کرتا ہو, شراب نوشی کرتا ہو, شراب پیتا رہتا ہو, پھر خاموش رہے, راضی ہو کے ملے, پیری کے لائق. ہر حال میں اس کو امر بالمعروف کرنے والا اور نہیں انل منکر کرنے والا. یہ مرید ایسی حالت میں آئے کہ وہ شریعت کا دامن تار تار کرتے ہو, پیر اگر منع نہیں کرتا تو جہاں مرید ہے وہیں پیر. آگے فرمایا دو خصلتیں عثمان غنی طعاما للطعام مصلیا باللیل والناس نیام, دو خصلتیں ہوں اور میں کھانا کھلانے والا, اس کے دسترخوان پہ کبھی یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے, بلا تفریق بندوں کے لیے دسترخوان وسیع کرتا, نہ یہ چھوٹا دیکھتا ہو نہ یہ بڑا دیکھتا ہو, ہر کسی کے لیے بلا شرکت غیر, ہر کسی کے لیے وہ دسترخوان وسیع کرتا. اور آگے فرمایا دوسری اس کی خصلت یہ ہونی چاہیے کہ زمانہ سو جائے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت. اب دو خصلتیں فرمایا وَأَمَّا اللَّتَانِ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکون عالماً شجاعاً, دو خصلتیں حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونی چاہیے, عالم ہو اور بزدل نہ ہو. عالم ہے لیکن بزدل مرا رہتا ہے اندر. اور میں عالم و شجاع ہو, شجاعت بھی اس پہ ناز کرے, علم بھی اس پہ ناز کرے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو اوصاف کا مظہر نہ بنے, پیری کے لائق نہیں. یہ 12 خصلتیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. معلوم ہوا کہ پیری کے لیے ان اوصاف کا ہونا حد ضروری ہے. اب جو بات میں کہتا ہوں آپ سے, بعض بندوں کو جو شکوہ رہتا ہے کہ میں پیر کے دروازے پر گیا ہوں لیکن ملا کچھ, یہ حضرت اس میں تصوف کی بڑی نامور کتاب. فرماتے کوئی پیر اپنے مرید کو کچھ بھی نہیں دے سکتا, کوئی مرید اپنے پیر سے کچھ لے بھی نہیں سکتا. کب تک؟ جب تک کہ مرید اپنا دل پیر کے حوالے نہ کرے. اللہ کہتے دل نہ حوالے کرے صحبت بھی پائے, صحبت بھی بے فائدہ چلی جائے. ویسے تو پنجابی کے ایک شاعر کا شعر ہے, بڑی کمال کی بات اس نے لکھی, جو صحبت, سارے بندے صحبت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جس کی زمین ہی سنگلاخ ہو, بارش پڑے کیا ہوگی اس میں, گندگی میں بارش پڑے کیا ہوگا اس میں, اس کے لیے زمین بھی چاہیے. پنجابی کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ صحبت بھی کہ چنگیاں بندیاں تے اثر وکھاندی, صحبت بھی تے چنگیاں بندیاں تے اثر وکھاندی ہے. کنڈا کنڈا ہی رہندا ہے بھاویں صحبت ہوندی پھل دی ہے. کنڈا کنڈا ہی رہتا ہے بھاویں صحبت ہوندی پھل دی ہے. پھول کی صحبت میں بھی بیٹھے ہزاروں سال میں پھر بھی کنڈا ہی رہتا ہے. یہ میر عبد الواحد بالگرامی اس میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں یہ دل نہ دے, 1-2 سال نہیں 350 برس بیٹھا تھا نوح علیہ السلام کا بیٹا باپ کی صحبت میں, دل نہیں دیا تھا باپ کو,
दिल नहीं दिया बेटा भी महरूम रह गया, राधा दरगाह हो गया। मैं सोचता हूं कि जब दिल ना दे, बेटा हो, नबी की सोहबत पाए, कुछ ना ले, दिल दे के साहब काफ के दरवाजे पर कुत्ता आ जाए सब कुछ। अब मालूम हुआ कि ये मसला सारा दिल का है। दिल का दरवाजा खोल, फिर कुत्ते को मिल सकता है, तुझको क्यों नहीं मिल सकता? इसके लिए जरूरी है कि अपने पीर के दरवाजे से लेने के लिए दिल उसके हवाले कर दो। तीसरा ये है कि अदब भी इंतहा दर्जे का हो, अदब में फिर किसी और को उससे बढ़कर न जाने और अपने सिलसिले में इस तरह पैबस्ता हो। गुफ्तगू बहुत होनी चाहिए थी, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ बातें हजरत ने मेरे जिम्मे और भी लगाई। हजरत ने, मैंने देखा कि ये सुन्नत मुस्तफ़ा के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है और मैं ये समझता हूं कि सुन्नत से मोहब्बत उसको ही हो सकती है जिसको सरकार से मोहब्बत। बेशक बेशक। ये नहीं हो सकता कि भाई सरकार से मोहब्बत ना हो तो सुन्नत से हो जाए। मालूम हुआ कि जो बंदा सरकार की सुन्नत को अपनाए बगैर सरकार की मोहब्बत का दावेदार हो, दावे में झूठा है। क्योंकि जरूरी है कि वो अपने महबूब के रंग में रंगा जाए। महबूब के रंग में रंगा गया, फिर समझा जाएगा कि ये उसकी सुन्नत पे अमल करता है, ये उसका मुहिब है, ये उसका चाहने वाला है। तो हजरत ने फरमाया कि ये मैं देखता हूँ अक्सर नमाजें पढ़ने जाते हैं तो आइमा मसाजिद नमाज पढ़ाते हैं तो ये इमामे का ख्याल नहीं करते। ये जो पगड़ी मुबारक होती है ना हमारे जुबान में, इसका ख्याल नहीं करते। बहुत जगह पे फरमाते हैं मेरी बालों का शक्ल रंजी भी हो गई, बालों का तलक कलामी भी हो गई। बहुत से लोगों से कहा, आजकल के जो देखता हूं कि अफराद है ना, उन्होंने इमामा बांधने को तर्क कर दिया। ये मेरे पास एक किताब है, मैं सबसे पहले आपको ये अर्ज करता हूँ, ये मिरकातुल मफाती है, ये मिशकातुल मसाबी की शरह मुल्ला अली कारी, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिल्द नंबर इसकी 8। ये इसमें वो सफ़ा नंबर 215, सफ़ा नंबर 215 पे फरमाते हैं कि लम युरवा अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लबिसा कुलन सुवा बगैर इमामत। लम युरवा अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लबिसा कुलन सुवा बगैर इमामत। ये देखिए, वैसे मुझे याद है मैंने किताब जरा रखी कि जरा मैं कभी इसके कोरोना की वजह से थोड़ा मुतासर हो गया, कभी भूल जाता। इसका मतलब कहते कभी नहीं देखा गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोपी वगैरह मामे के बांधी हो। सुभान अल्लाह कहें। हालांकि टोपी को खाली को भी उलमा ने आम हालात में जायज रखा है, लेकिन ये कहते हैं कि लम युरवा अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा लाबिसा कुलन सुवा बगैर इमामत। सरकार को कभी देखा ही नहीं गया, ये सरकार ने कभी जो है टोपी इमामे के बगैर कभी बांधी। आगे जो उनका फतवा है वो बहुत ही सख्त है, वो अभी मैं आपको नहीं सुनाता हूँ। ये ऊपर हदीस लाए, ये मिशकातुल मसाबी की जरा हदीस लाए हजरत रुकाना से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फर्क मा बैनना व बैनल मुशरिकीन अल अमाइम अल कलानिस। हमारे दरमियान और मुशरिकों के दरमियान एक बात का बड़ा वाज़ेह फर्क है, वो ये है कि हम टोपियों के ऊपर इमामे बांधते हैं। टोपियां पहनते हैं लेकिन इमामा नहीं बांधते। अच्छा, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने एक बात लिखी, वो फरमाते हैं कि जो 2 रकात का पढ़ना है, 2 रकात का अदा करना, 2 रकात ब इमामा, बेहतरद 70 रकात बे इमामा। ये उनकी जो अशियतुल लमात किताब है ना मिशकात की शरह, उसमें फरमाते कहते हैं कि बगैर इमामे के 70 रकातें पढ़ी जाएं, इमामे के साथ 2 रकातें पढ़ी जाएं, ये 70 पढ़ी हुई से बेहतर है।
अब जरा ये हदीस देखिए, ये मेरे पास ये किताब है मुस्नद फिरदौस, जिल्द इसकी 2 में, सफा नंबर इसका 265 है। फरमाते रकाताने बगैर इमामतिन, रकाताने बगैर इमामतिन अफजल मिन 70 रका बगैर इमामा, रकाताने बि इमामा, मैं शुरू में बगैर पढ़ गया, रकाताने बि इमामा अफजल मिन 70 रका बगैर इमाम। कहते हैं 2 रकात जो इमामे के साथ पढ़ी जाएं ये अफजल हैं उन 70 रकातों से जो इमामे के बगैर पढ़ी जाए। मालूम हुआ ये भी हदीस मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। अब ये मेरे पास एक मशहूर किताब है, ये हनफियों की फिक़ह की किताब, इसका नाम है फतावाए आलमगीरिया। ये जो लिखा है इसको कहते हैं फतावा हिंदिया, तो इसको हिंदिया कहते हैं। हमारे यहाँ ये मशहूर है फतावाए अल मारूफ बिल फतावा अल आलमगीरिया, अरबी वालों ने शाया की है। इसके अंदर है, इसकी ये जिल्द पहली है, सफा नंबर इसका 66 है। कितना जरूरी है, किस कदर जरूरी है कि नमाज के अंदर इमामा बांधा जाए। बल फरमाते हैं वल मुस्तहब अन युसल्ली अर्रजुल फी सलासत अस्वाब कमीज व अजार व इमामा। आदमी के लिए ये बात सुन्नत से मुस्तहब हुई कि वो हालत नमाज के अंदर 3 कपड़ों की मुदावमत करे। कौन सी? कमीज पहने, दूसरी अजार बांधे, तीसरी इमाम बांधे। ये देखिए, और यहां पे मैं एक बात और भी आपसे कहना चाहता हूं, मुस्नद फिरदौस भी होगी, ये भी होगी। थोड़ी सी बात इस पे जरा तफसीली किसी वक्त कर देंगे। अब यह है कि एक बंदा सुन्नत समझता है लेकिन सुन्नत को जानबूझ के तर्क कर देता है, जानबूझकर उसका ख्याल नहीं रखता। ये हमारे पास किताब है, ये अला, ये पहले रद्दुल मुख्तार अला दुर्रिल मुख्तार, ये इसका नाम है। ये करीब करीब जो हनफी मुफ्ती होता है ना, हर किसी हनफी मुफ्ती के पास ये फतवा जरूर होना चाहिए ताकि वो फतवा सही दे सके, गलती ना करे। इसका ये जिल्द नंबर पहली है, सफा नंबर इसका 350 है। किसी शख्स ने सुन्नत को हक ना जाना हो, जैसे आजकल हमारे हम बंदों के पास एक तो है कि भाई बंदे के पास कपड़ा ही नहीं, तो जा रहा था सफर में नहीं दस्तयाब, वो कह रहे अब कपड़ा ऐसे फेंका मुसल्ला इमामत पे आ गए। आपको मालूम है कि जो इमाम होता है ना, उसके लिए कुछ खुसूसी अहकामात भी होते हैं। हमारी जो फिक़ह की किताबें उसमें लिखा है कि आम बंदों के लिए मुस्तहब ये है कि वो सजदे में रुकू में 3-3 तस्बीह पढ़े, लेकिन इमाम के लिए जरूरी है कि 5 पढ़े। अच्छा 2 क्यों बढ़ाई है? क्योंकि वो ऊंचे मर्तबे पे फायज हो गए, उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई। आम हालत में बंदे जैसे भी हों, मुसल्ला इमामत पे आने वाले के लिए जरूरी है कि उसके सर पे इमाम हो। अगर किसी शख्स ने सुन्नत को हल्का जाना, लो लम या सुन्ना हक्कन कफा लिअन्नहु इस्तिख्फाफुन, ये साहिब दुर्र मुख्तार ने फतवा दिया है, फतवा शामी। किसी शख्स ने सुन्नत को हक ना समझा, हकीर जाना, और उसने कुफर किया। क्यों किया? कि लिअन्नहु इस्तिख्फाफुन, इसलिए कि उसने सुन्नत को हल्का समझा। और बाद किताबों में लिखा है जो बंदा सुन्नत को हल्का जाने, एक तो है ना वैसे अपनी खता समझता है, किसी मकाम पे ऐसा सरदर्द हो गया है, उसका माना अलग है। सुन्नत को हकीर जाना, बंदा दार इस्लाम से खारिज। ये किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें कहते हैं कि उन्होंने तो अभी मुझे मिली नहीं, वगरना मैं वो भी जरूर लाता। उन्होंने तो कहा कि जो बंदा किसी सुन्नत को हकीर जाने ना, उसको नए सिरे से कलमा पढ़ना चाहिए, उसको इस्लाम की तजदीद करनी चाहिए, और कहते हैं उसके लिए अंदेशा है कि उसका खात्मा कुफर पे होगा।
یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا اور اس کو اپنی توجہ میں رکھنا، یہ ولایت کی پہلی چیز۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہو، اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضور یہ جو رشتے ہوتے ہیں، یہ جو ماں باپ بھائی، اگر وہ بھی متقی ہیں پھر تو ان کا شان اور بڑا ہو جائے گا۔ وہ نئی تقریر رکھے نا، پھر اس پہ تقریر آئے گی۔ ابھی تو ہماری بات اس میں یہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اعلیٰ فتاوی رضویہ میں اٹھا کے لائے ہیں، یہ کتاب ہے نا مستدرک حاکم علی الصحیحین سے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا، کأن دخلت الجنہ۔ سرکار آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے جعفر طیار کا مرتبہ، اور پھر میں نے دیکھا حضرت زید بن حارثہ کا مرتبہ جنت میں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر طیار کا مرتبہ اونچا ہے، ان کو جو مقام دیے۔ کہتے ہیں میں نے جبریل کو طلب کیا اور میں نے کہا کہ میں زید بن حارثہ کو جعفر طیار سے کم نہیں پاتا، نہ تقوی میں کم پاتا ہوں، نہ پرہیزگاری میں کم پاتا ہوں، نہ اس کی عبادت میں کمی دیکھتا ہوں، نہ اس کی میں خدمات میں کمی دیکھتا ہوں۔ تو جبریل امین نے عرض کیا سرکار میں بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جبریل کہتے ہیں سرکار میں بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں، زید بن حارثہ کسی صورت جعفر طیار سے کم نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا پھر جعفر کو مرتبہ اونچا کیوں دیا ہے؟ میرے زید کو پیچھے، اب دیکھو مرید سے کتنا پیار ہے۔ آگے سے جبریل امین کہتے سرکار اس لیے کہ وہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے نا، وہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے نا، اس لیے مرتبہ اونچا دیا۔ معلوم ہوا بھائی تقوی کے ساتھ لے کے چلے، پھر رشتہ داری ملتی ہو، پھر اس کا شان اونچا۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ آدمی جب جنت میں داخل ہوگا تو جائزہ لے گا، جنت پوچھے گا میرے ماں باپ کدھر ہے، میرے بیٹے کدھر ہے، میری اولاد کدھر ہے؟ تو آگے سے فرشتے کہیں گے کہ انہوں نے تیرے جیسے اعمال نہیں کیے، کیسے آ سکتے ہیں؟ تو وہ عرض کرے گا اللہ تعالیٰ سے براہ راست، مولا تجھے تو معلوم ہے یا رب کل عملت لی ولہم، میں نے جو اعمال کیے ہیں نیک صرف اپنے لیے نہیں کیے، اپنے لیے بھی کیے ہیں، ان کے لیے بھی کیے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جس جس کو چاہتا ہے، جس کے لیے سفارش کرتا ہے، اس کو اس کے ساتھ ملا۔ معلوم ہوا ان کو اور اونچا